نعمت پر شکر کرو تو نعمت بڑھ جائے گی اور شکر سے نعمت محفوظ بھی ہو جائے گی۔ اچھے وقت کا انتظار بذات خود ایک اچھا کام ہے۔ روح کی غذا خدا کی یاد اور خدا کا ذکر ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ایسے گزرے ہیں کہ خدا نے تکلیف دے کر انہیں قریب کر لیا۔ خدا کے راستے کا مسافر یہ طے کر لے کہ خدا کے راستے میں اس کا پیسہ نثار، جان نثار، ماں باپ نثار، سب کچھ نثار۔ زندگی کی تلخیوں کو قبول کرنے والا خدا کے منشا کو قبول کرتا ہے، اور جس نے خدا کی مرضی کو قبول کر لیا وہی کامیاب رہا۔ گداگری ایک پیشہ ہے، لہٰذا لوگوں کی ضرورت آپ پیشہ بننے سے پہلے پوری کر دیں۔ اگر آپ کو کبھی انتقام کا موقع ملے تو اس وقت آپ اپنے رحم دل ہونے کا ثبوت دو اور معاف کر دو۔ تبلیغ یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس انسان کا مسئلہ بھی حل کریں اور اس کو ایمان بھی دیں۔ آپ لوگوں میں اگر صداقت اور نیکی کا سفر کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی تو سمجھو کہ یہ خدا کی طرف سے منظوری ہو گئی۔ فقیروں کے پاس جانے والے ابتدا میں دنیاوی آرزو لے کر جاتے ہیں، اور یہ دنیاوی ضرورتیں روحانی سفر کا باعث بن جاتی ہیں۔ ایک بہت اچھا عمل یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کے جنازوں کو کندھا دو تاکہ کچھ لوگ آپ کے جنازے کو کندھا دے سکیں۔ گلہ کرنے والا کہتا ہے کہ مجھے کیا دیا خدا تعالیٰ نے، وہ اس گلہ کرنے والی زبان کا ہی شکر ادا کر لے۔ شہرت ایسا گھوڑا ہے جو راستے میں چڑھنے والے کو اکثر گرا دیتا ہے۔ جلوہ جو ہے یہ طالب کے مزاج کے مطابق ملتا ہے۔ جس کاروبار کا ذوق ہو جائے تو ذوق کاروبار نہیں رہتا۔ جب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا انسان بے غم نہیں ہو سکتا۔ جس کو نئے دین سے آشنا کیا گیا ہے اگر وہ پرانے دین پر اصرار کرے تو وہ کافر سے بدتر ہے۔ اگر انسان سے محبت نہ ہو اور تبلیغ کرو تو یہ گمراہی ہے۔ سکون حاصل کرنا چھوڑ دو، سکون دینے کی فکر کرو تو سکون مل جائے گا۔ کبھی آپ نگاہ کرو تو اس کائنات کے اندر ایک اور کائنات نظر آئے گی۔ جو شخص دوسرے کو معاف نہیں کرتا اس کی اپنی بخشش نہیں ہوگی۔ بدی کا ذکر سننا بدی میں شریک ہونا ہے۔ سکون اصل میں رضا کا نام ہے۔ ادب عطائت میں ڈھل جائے تو یہ شریعت بن جاتا ہے۔